وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الغاشیہ شروع کی تھی، جس کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ کیا آپ کے پاس غاشیہ ڈھانپنے والی یعنی قیامت جو ہر شے کو ڈھانپ لے گی، کوئی ایک انسان بھی بچ نہیں سکے گا، تو کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کا ذکر ہوا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کی صفات بیان ہوئیں، اور پھر ان کا جو اللہ کے ہاں جزا ہے، بدلہ ہے، وہ بیان ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو عام سنت مبارکہ ہے قرآن کریم میں، جب بھی برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، تاکہ اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ امید دونوں چیزیں سننے والے کے ذہن میں ہوں، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ امید بھی بہت ضروری ہے، اللہ کی رحمت کی امید، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کا عذاب کا خوف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ اگر میں توبہ کروں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے جہاں بھی اہل جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اہل جنت کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اہل جنت کا، نیک لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور ان کے اللہ کے ہاں جو جزا ہے، جو انعام ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو دوسری قسم قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے اس دن ناعمہ
نعمتوں میں ہوں گے. وجہ کی جمع وجوہ. وجوہ چہرے سے مراد یہاں لوگ ہیں، یعنی چہرہ جو لوگوں کے اندر ایک سب سے نمایاں عضو ہے، اور سب سے پہلے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اگلے بندے کے چہرے کو دیکھتا ہے، تو گویا کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. لوگوں کے جز بول کر افراد مراد لیے گئے ہیں. جس طرح پیچھے ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، تو یہاں بھی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگ اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے. تو لوگوں کی بجائے چہرے کا لفظ بولا ہے. یہ عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں عام چیز ہے کہ بعض دفعہ کسی شے کا جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. کئی دفعہ سجدہ بول کر نماز مراد لے لی جاتی ہے. ٹھہرو ذرا میں 2 سجدے دے آؤں ذرا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یا 2 رکعتیں پڑھاؤں. یا عربی زبان میں کئی دفعہ رکعت بول کر نماز مراد لے لی جاتی ہے. اسی طرح قرآن بول کر فجر کی نماز مراد لی گئی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت کا قرآن یعنی جو صبح کی نماز ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رقبہ بول کر، گردن بول کر غلام مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی گردن مالک کے سامنے جھکی ہوتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں پر ہیڈ، تو پر ہیڈ سے مراد ہر انسان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں یہ چیز عام ہے. اور جز بول کر کل وہاں مراد لیا جاتا ہے جہاں اس جز کی بڑی اہمیت ہو. تو بہرحال چہروں کی اہمیت، لوگوں کے اندر چہرے اور سر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تو جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے. یعنی پیچھے ہے کہ کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، اور یہاں ہے کچھ چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے. یعنی کچھ لوگ اس دن، جو دوسری قسم ہے لوگوں کی، وہ اس دن نعمتوں میں ہوں گے، اور خاص طور پہ ان کے چہروں میں یہ نعمت کے اثرات بڑے نمایاں ہوں گے. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، سورہ مطففین میں ہم نے پڑھا نیک لوگوں کے بارے میں کہ آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی چمک اور نعمتوں کی تر و تازگی آپ کو نظر آئے گی. تو دنیا کے اندر دنیاوی نعمتوں کی تر و تازگی بھی، جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑی عارضی سی نعمتیں ہیں دنیا کی، ملاوٹ والی بھی ہیں. تو دنیا کے اندر بھی نعمتوں کی اثر چہروں پر آ جاتا ہے، تو جنت کی نعمتوں کی تو بات ہی کیا ہے. تو کچھ لوگ اس دن نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کے بڑے اثرات ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر وہ راضی ہوں گے. یعنی دنیا میں جو انہوں نے کوشش کی تو وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ہماری وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں. ہم نے جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو محنت مشقت کی، تو وہ محنت مشقت کا ہمیں کیا بہترین صلہ ملا ہے. وہ اس محنت مشقت پر پوری طرح راضی ہوں گے. راضی کیا، بلکہ ان کا تو یہ خواہش ہوگی، یہ حسرت ہوگی، کاش کہ ہم مزید بھی نیکیاں کر لیتے. تو یعنی نیک لوگ دنیا کی جو مشکلات ہیں اور جو دنیا کی اعمال ہیں، وہ اعمال جو مشکل اعمال ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، آسان اعمال نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے. حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ لیا ہے. حفت الجنت بالمکارہ. اب وہ مکارہ، وہ مکروہ جو ہماری طبیعت پر چیزیں گراں ہیں، وہ کام کریں تو پھر جنت ملتی ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کئی دفعہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ آپ یہ محنت مشقت کر رہے ہیں، آپ کو اس محنت مشقت کا فائدہ کیا ہے، دنیا میں آپ کی حالت تو وہی ہے، وہی غربت ہے، وہی مشکلات ہیں. تو بعض دفعہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ دنیا کے اندر انسان کئی دفعہ ان کی باتوں میں آ کر یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کوئی فائدہ مند کام کر رہا ہوں کہ فائدہ مند کام نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن جنتی لوگ جو دنیا میں انہوں نے کوشش کی اور محنت کی، اس پر پوری طرح راضی ہوں گے. پوری طرح راضی کیا ہوں گے، بلکہ دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو تمنا کریں گے کاش کہ ہم زیادہ
نیکیاں کر لیتے، ہم پہ زیادہ آزمائشیں آ جاتی، ہم زیادہ اللہ کی آزمائشوں کا سامنا کرتے اور ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ بلکہ بعض احادیث سے تو پتہ لگتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں کو محنت و مشقت کا اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب انہوں نے خندہ پیشانی سے ان آزمائشوں کو برداشت کیا، تو وہ جب ان کے درجات انہیں جب قیامت کے دن ملیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں ان سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں آتی، کاش کہ ہمارے ساتھ بھی فلاں فلاں سختی ہوتی، کاش کہ ہمارے جسموں کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہم صبر کا مظاہرہ کرتے، اور ہمیں دنیا آخرت میں اور جنت میں یہ جو درجات ہیں یہ ہمیں درجات حاصل ہوتے۔ تو بہرحال قیامت کے دن جب انسان کو دنیا کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا اور پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، تو پھر انسان دنیا کی اپنی کوشش پر پوری طرح راضی ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں مل جانی، یہ خواہشوں سے اور تمناؤں سے نہیں مل جانی، یہ کوشش سے ملنی ہے، یہ دنیا کے اندر کام کرنے پڑیں گے ایسے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اکیلے اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم جنت کی نعمتوں کے حقدار ہو جائیں۔ وہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہم جنت کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ کی رحمت کے لیے اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اعمال کے بغیر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ جنت کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے عمل کی بات کی گئی ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اہل جنت کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو عمل ضروری ہے، عمل انسان کرے، کوشش کرے، پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرے، انسان اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ انسان کے پیچھے کوشش ہوگی تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو کوشش بڑی ضروری ہے، محنت بڑی ضروری ہے۔ ہاں نتیجہ انسان اللہ پہ چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دو کہ یہ بیت اللہ میں نے دوبارہ تعمیر کیا ہے، تو لوگ بیت اللہ کے حج کو عمرہ کرنے کو آئیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اللہ میری بات کون سنے گا، یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، بیابان جگہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں اعلان کر دو۔ اب لوگ سواریوں پر اور پیدل دور دراز کی جگہوں سے آئیں گے، اور آپ دیکھیں آج اللہ نے کس طرح اپنا وعدہ پورا کیا اور کس طرح لوگ جوک در جوک، وہاں اتنے رش ہوتا ہے کہ جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے، جتنی مرضی انتظامات کر لیے جائیں، جتنی زیادہ سہولیات دے دی جائیں اتنے ہی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کا کام ہے کوشش کرنا خلوص کے ساتھ، اور محنت کر کے کوشش انسان کرے سنت کے مطابق خلوص کے ساتھ، آگے نتائج اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور انسان اللہ کی نعمتوں کا دنیا کے اندر حقدار بنتا ہے، اور آخرت کے اندر تو آخرت تو ہے ہی دار الجزا۔ لسعیھا راضیہ، اپنی محنت پہ پوری طرح راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، بلند و بالا باغ میں ہوں گے، تو یہ ان کا صلہ ملے گا، بڑے عالی شان قسم کے باغ ہوں گے وہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے، وہ چہرے وہ لوگ نہیں سنیں گے، وہ جنتی لوگ اس جنت میں نہیں سنیں گے لاغیہ، کوئی لغو چیز، کوئی لغو چیز، کوئی ایسی چیز جو ان کو ان کے مزاج پر ناگوار ہو، کوئی گناہ کی بات، کوئی مزاج کے خلاف بات، تو کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جس میں ان کو اپنے اوپر کوئی بوجھ لینا پڑے اور ان کو اپنی توہین محسوس ہو، اور لغو چیزیں اور بیہودہ چیزیں اور لہو و لعب اور موسیقی اور گانے بجانے کی چیزیں، تو اس طرح کی چیزیں جنت کے اندر اس طرح کی چیزوں کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اہل جنت کے اندر نہ لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلامتی کی صدائیں ہر طرف سے آ رہی ہوں گی، ہر شخص دوسرے کو، لوگ تو چھوڑیں، فرشتے آ کر سلام کریں گے، رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم،
تو وہاں پھر لغو بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا جاری۔ عین واحد ہے جس کی جمع اعین ہوتی ہے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ مختلف معنی ہیں یہاں چشمے کے معنی میں۔ اس جنت میں چشمہ ہوگا جاری یا جاری، تو یہاں یہ لفظ واحد ہے۔ اس واحد لفظ سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی چشمہ ہوگا جنت کے اندر، یہ جنس ہے، یعنی وہاں یہ جو چشموں کی جنس ہے، بہت سارے چشمے وہاں جاری ہوں گے، رواں دواں ہوں گے، بڑا ہی خوبصورت مسحور کن منظر ہوگا، بڑا ہی عالی شان خوشنما منظر، تو چشمے جاری ہوں گے۔ عین واحد ہے لیکن یہ جنس کے لیے ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے معزز رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ کسی ایک انسان کو خطاب نہیں ہے، انسانوں کی جنس کو خطاب ہے۔ تو کئی دفعہ جنس کے لیے واحد ہوتا ہے اور واحد بول کر پوری جنس مراد لی جاتی ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اب کسی ایک بیٹے کو خطاب نہیں ہوتا، سب کو خطاب ہوتا ہے حالانکہ واحد ہے۔ تو اسی طرح اس میں چشمہ ہوگا جاری، یعنی جتنے بھی چشمے ہوں گے وہ جاری ہوں گے، رکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے بلند و بالا، بڑے ہی عالی شان قسم کے تخت۔ ایسے تخت آج تو رواج نہیں ہے اتنا، پرانے زمانے میں جو بادشاہوں کے تخت ہوتے تھے بڑے ہی قیمتی اور اس میں ہیرے جواہرات، تو جنت کے اندر تخت ہوں گے۔ دنیا کے تخت ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، مرفوعہ، بڑے بلند و بالا، بڑے عالی شان قسم کے۔ یہ صرف اللہ نے جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بیان کی ہیں۔ ہمارے دل میں جو بھی تصور آئے وہ تصور کم ہے، جنت کی نعمتیں ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں، صرف ذہنوں میں ایک تصور لانے کے لیے۔ اس زمانے میں جس طرح تخت ہوتے تھے بادشاہوں کے، تو کسی بندے کے دل میں کوئی خواہش ہو کہ کاش کہ مجھے بھی تخت پہ بیٹھنے کا موقع ملے، تو اللہ نے وہ جنت کی نعمتوں میں وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس دور میں نعمت اور عالی شان چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ جنت کے اندر یہ اشارے ہیں، صرف رمزیں ہیں، ورنہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ وہ نعمتوں کی ایسی ایسی صورتیں ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ نے اشارتاً کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، ایسی چیزیں جو لوگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے دنیا کے اندر جن لوگوں کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو انسان کہتا ہے کاش کہ نعمت مجھے بھی ملے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں بدرجہ اتم جنتیوں کو ملیں گی، ہر وہ نعمت جو دنیا کے اندر ہے وہ ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی، دنیا کی پاسنگ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے پھلوں کی بات کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے۔ پہلے بھی مل چکا سے مراد دنیا میں، یا پہلے بھی مل چکا سے مراد ہے اس جنت میں ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں وہ اگر دنیا مراد ہے من قبل سے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا والا نہیں ہوگا، وہ دنیا کے مشابہ ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور متشابہ سے مراد بھی کیا ہے، ذائقے میں متشابہ نہیں ہے، شکل و صورت میں اور ان چیزوں میں مشابہ ہوگا، ورنہ اس کا ذائقہ اور اس کی جو ایک پھل ہی ہے جنت کا، وہ ہمارے ہوش و حواس سے اور ہمارے تصورات سے بھی جو ہے وہ زیادہ ذائقے والا ہے۔ جنت کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر جنت کی جو حور ہے اس کا اگر دوپٹہ اور سر پہ اوڑھنے والی چیز ہی اگر وہ دنیا میں آ جائے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت کے اندر چھوٹی سی جگہ کوڑا رکھنے کی جگہ وہ دنیا و ما فیہا سے ان چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوق دلانے کے لیے اشارتاً کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، یہ صرف اشارے ہیں، یہ نعمتیں ہمارے تصورات سے بھی بالا تر ہیں۔ اس میں تخت ہوں گے بلند و بالا، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے ہوں گے آب خورے، پیالے موضوعہ رکھے ہوئے، ترتیب سے پیالے رکھے ہوں گے جن پیالوں کے اندر
رحیق مختوم اور مشروبات جو بھی لوگ چاہیں گے وہ لوگوں کو دیے جائیں گے، تو وہ پیالے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اور تکیے ہوں گے صفوں میں، صفیں در صفیں تکیے بچھے ہوں گے بیٹھنے کے لیے، اور اہل جنت صفوں کی شکل میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، دنیا کے اندر کیا ہوتا تھا، دنیا کے اندر ہم کیا کام کرتے تھے۔ تو جنت کے اندر بھی جس طرح دنیا کے اندر لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور یہ بڑا مزہ کرتے ہیں، تو جنت کے اندر یہ بھی لطف ہوگا اور یہ بھی گپ شپ لگے گی، محفلیں سجیں گی، لیکن دنیا کی محفلوں کی طرح نہیں، ان سے بہت عالی شان قسم کی، بہت ہی مختلف قسم کی محفلیں ہوں گی۔ تو تکیے بچھے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور مسندیں ہوں گی، مبثوثہ بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی، یا کہیں بچھی ہوئی مسندیں ہوں گی۔ جگہ جگہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور جہاں جس نے بیٹھنا ہوگا وہ وہاں بیٹھ سکے گا، یہ نہیں کہ کہیں بیٹھنے کا دل چاہے تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ تو ہر چیز کا پورا بہترین انتظام ہوگا، ہر قسم کی نعمت ہوگی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا پس نہیں وہ دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے وہ پیدا کیا گیا۔ اب جنت قیامت کا ذکر کو چھوڑ کر اب دنیا کا ذکر شروع ہو گیا۔ اللہ نے قیامت کی بات کی، قیامت سے ڈرایا، قیامت کے دن جو برے لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا، جو نیک لوگ ہیں ان کے انجام کا ذکر فرمایا، ان کی نعمتوں انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تو آخرت میں ہے، دنیا کے اندر کچھ کریں گے تو وہ نعمتیں ملیں گی۔ تو دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اندر ایمان لانا ہے اللہ پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، یوم آخرت پر بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، آخرت ہوگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اونٹ جیسی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں، آگے آسمانوں کا ذکر ہے، آگے پہاڑوں کا ذکر ہے، آگے زمین کا ذکر ہے، جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اور ان کے اندر کتنی اللہ کی کاریگری ہے، جو اللہ اتنی بڑی کاریگری کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اب دنیا کی بات ہے، اور دنیا کی بات کے اندر اصل میں آخرت کو ثابت کیا جا رہا ہے، جس آخرت پر کفار مکہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہو سکتی، ہم مرنے کے بعد جب مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو گویا کہ اب آخرت کے عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کیا لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ بڑا عجیب جانور ہے، جن جانوروں کو عرب لوگ استعمال کرتے تھے زیادہ، تو اونٹ سب سے بڑا جانور تھا۔ خچر پر، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سواری کرتے تھے، اور اونٹ سب سے بڑا جانور ہے جس پہ سواری بھی ہوتی ہے، جس پر بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں عربوں کے پاس ہاتھی نہیں ہوتے تھے، یہ ہاتھی اور اس قسم کی چیزیں، اگرچہ قرآن میں ہاتھیوں کا ذکر ہے، سورہ فیل بھی موجود ہے، لیکن یہ عربوں میں شاذ و نادر تھی۔ یہ ہند میں اور یمن سے وہ ابرہا آیا تھا ہاتھی لے کر، اور ویسے یہ ہند وغیرہ میں ہوتے تھے، اور ہندوستان کی جنگوں میں عربوں نے زیادہ ہاتھی دیکھے۔ تو عربوں کے ہاں جو سب سے بڑا جانور اور سب سے فائدہ مند جانور ان کے ہاں وہ اونٹ شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی بات کی ہے، عربوں کے مزاج کے مطابق اونٹ ان کے لیے سب سے قیمتی، سب سے فائدہ مند جانور تھا، جس کے یعنی سب سے قیمتی چیز عربوں کے لیے اونٹ، اور اونٹ بھی وہ اونٹنی جو کہ حاملہ ہوتی اور وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، تو ایسی اونٹنی عربوں کے لیے سب سے قیمتی چیز شمار ہوتی تھی۔ قرآن و حدیث میں آپ جب جنت کے بارے میں یا بعض اعمال کی فضیلت پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھنے کی فضیلت ایک اونٹنی کے برابر، تو وہ اس دور کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جس طرح آج کے دور میں ہم بات کریں اگر نعمتوں کی، گاڑیوں کی، تو مرسیڈیز کی بات کریں اور اس قسم کی قیمتی گاڑیوں کی بات کریں، تو فرمایا کہ کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اونٹ جیسے میں نے ذکر کیا ایک بڑا جانور ہے، زیادہ بار برداری کے کام آتا ہے، اور اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے تو زیادہ گوشت ہوتا ہے۔ تو صرف یہ سواری کے لیے اور صرف کھانے کے کام نہیں آتا، بلکہ اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ اس کی کھال
اور اس کی اون اور ہر چیز تقریباً جو ہے وہ جانوروں کی استعمال ہوتی ہے. اور پھر اونٹ کی خلقت جو ہے وہ بھی عام جانوروں کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ اللہ کی کاریگری ہے، اور اس کے جوڑ اور اس کی جو جسم ہے وہ بڑا عجیب قسم کا، اور اللہ کی اس میں بہت بڑی قدرت ہے. کہا جاتا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو بہرحال تو اونٹ کی خلقت کے اندر سائنسدانوں نے بڑی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو بڑی عجیب ہیں عام جانوروں کے مقابلے میں. تو اونٹ کا ذکر کیا تو صرف اونٹ اکیلا نہیں ہے، اور بہت سی مخلوقات ہیں اللہ کی جن کے اندر اللہ کی عظیم کاریگری کا پتہ لگتا ہے. سمندر کی مچھلیاں دیکھ لیں، اور ان مچھلیوں کے اندر جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا شارک کے بارے میں، شارک مچھلی کے بارے میں، کہ یہ کبھی بیماری نہیں ہوتی، اور اس کے جسم کے اندر ہر قسم کی بیماری کا جو مدافعانہ نظام ہے وہ موجود ہے. کینسر تک کا مدافعانہ نظام جو ہے موجود ہے، اور یہ کبھی بیمار نہیں ہوتی. بہرحال یعنی اللہ کی عجیب کاریگری ہے. تو انسان اللہ کی قدرتوں پر غور کرنا شروع کرے تو ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی نشانی نظر آتی ہے. تو اس اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے تو کتنی عجیب بات ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف، یعنی کیا لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف رفعت، اس کو کیسے بلند کیا گیا. صرف زمین کی مخلوقات نہیں، اللہ نے مختلف چیزوں میں سے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. تو مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا ذکر کیا ہے، باقی مخلوقات پر بھی انسان غور کرے. بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے افلا ينظرون الى الابل، ابل سے مراد، وہ کہتے ہیں ابل کا ایک معنی بادل بھی ہوتا ہے. تو یہاں بادل بھی مراد ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک، کہ کیا لوگ نہیں دیکھتے بادل کی طرف کہ بادل کو کیسے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں آگے آسمان کا ذکر ہے تو آسمان کے ساتھ بادل کا ذکر مناسب بیٹھتا ہے. لیکن یہ تفسیر کو زیادہ اچھی تفسیر، زیادہ بہتر تفسیر معلوم نہیں ہوتی، نہ ہی بڑے مفسرین نے، پرانے مفسرین نے اسے ذکر کیا ہے. میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے، ایک آرٹیکل پڑھا تھا، تو بعض لوگوں نے یہ تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابل سے مراد بادل بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں لغت عرب کے اندر ابل کا اطلاق بادل پر بھی ہوتا ہے. محسوس ویسے یہ ہوتا ہے کہ یہاں بادل مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں بادلوں کی بات ہو اور آگے آسمان کی، آسمان کے اندر آسمان بھی اور بادل بھی اور اوپر کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو محسوس ویسے یہی ہوتا ہے کہ یہاں ابل سے مراد اونٹ ہی ہے، جو اس کا عام معنی ہے، معروف معنی ہے. یہی بہتر تفسیر ہے، واللہ عالم. کیا لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے بلند کیا گیا. آسمان اللہ کی عظیم قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے. آسمان زمین کے درمیان فاصلہ احادیث مبارکہ کے مطابق 500 سال کا. 500 سال یعنی تیز ترین کوئی چیز ایجاد بھی ہو جائے، تیز ترین رفتار والی چیز بھی زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے کم از کم. اور آسمان کتنا بڑا ہے، اور پھر اتنا بڑا آسمان وہ کیسے بغیر سہارے کے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور اتنے بڑے آسمان کے اندر کوئی کمی، کوئی خلا، کوئی شگاف، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ اللہ کی عظیم قدرت پر یہ دلالت کرتا ہے آسمان بھی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف، کیا لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ كَيْفَ نُصِبَتْ، انہیں کیسے گاڑ دیا گیا. پہاڑوں کو اللہ نے کیسے گاڑا، اور پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کتنے سنگلاخ ہیں، اور کس طرح پہاڑوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے، اور زمین کو مسلسل زلزلوں سے اور حرکت کرنے سے اور کہیں چلے جانے سے روکا ہوا ہے. اور پھر پہاڑ جو ہیں یہ ایک طرح کے نہیں ہیں، پہاڑوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں. جس طرح تمام مخلوقات کی مختلف قسمیں ہیں. انسانوں کی آپ اقسام دیکھ لیں، انسانوں کی زبانیں دیکھ لیں، انسانوں کی آپ رنگتیں دیکھ لیں، قبائل دیکھ لیں، صفات دیکھ لیں. جانوروں کی آپ قسمیں دیکھ لیں، حشرات الارض کی قسمیں دیکھ لیں، نباتات کی قسمیں دیکھ لیں، ہر چیز کی آپ کو ہزاروں لاکھوں قسمیں. پہاڑوں کی بہت ساری قسمیں ہیں.
اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑوں میں سیاہ رنگ کے پہاڑ بھی ہیں، سفید رنگ کے بھی، بیضٌ سفید رنگ کے بھی، وحمر سرخ رنگ کے بھی ہیں، مختلف الوانها مختلف رنگ ہیں پہاڑوں کے، وغرابیب سود اور کئی تو کالے سیاہ ہیں۔ یہ تو رنگوں کی بات ہے، پھر پہاڑوں کی اپنی اپنی صفات بھی ہیں۔ کئی پہاڑ جو ہیں وہ بالکل سنگلاخ ہوتے ہیں جس طرح عرب کے پہاڑ ہیں، کئی پہاڑ جو ہمارے پہاڑوں کی طرح سبزہ ہوتا ہے، ان پر بڑے خوبصورت خوشنما پہاڑ ہوتے ہیں اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت منظر ہمارے پہاڑوں میں نظر آتا ہے، عرب پہاڑوں میں اس طرح کر کے یہ خوبصورت منظر نہیں نظر آتا۔ تو بہرحال تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پہاڑوں کو نصب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، پہاڑوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، آپ پہاڑوں کو جامد دیکھتے ہیں، رکے ہوئے ایک جگہ جمے ہوئے، اور یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس اللہ نے ہر شے کو بڑا مضبوط بنایا۔ اللہ نے یہاں پہاڑوں کی مضبوطی کی مثال پیش کی ہے۔ پھر پہاڑ کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں، کتنے بلند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیا لوگ نہیں دیکھتے اس کو کیسے بچھایا گیا۔ زمین، انسان زمین کے اندر کیسے ٹھہرتا ہے، اور زمین انسان کے لیے کیسے ایک گود کی حیثیت رکھتی ہے، ایک بچھونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حالانکہ اب سائنسدان کہتے ہیں زمین حرکت میں ہے، مسلسل حرکت میں ہے، واللہ عالم۔ پہاڑوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے، مسلسل زلزلے آنے سے بچایا ہوا ہے، اور زمین کیسے ہمارے لیے ایک جائے قرار ہے۔ ہمیں زمین کے اوپر چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا یہ ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ پھر زمین کے اندر کیسے فصلیں اگتی ہیں، زمین کے اندر کیسے خشکی ہے، کیسے سمندر ہیں، دریا ہیں، اور پھر زمین کے اندر کیسے معدنیات ہیں اور اللہ کی عظیم قدرتیں ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، تو اللہ نے اب یہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے جس سے گویا کہ آخرت کے اللہ نے دلائل مہیا کیے، اللہ کے دلائل مہیا کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آخرت کا انجام بھی بتا دیا، جو لوگوں کا انجام ہونا ہے اچھا یا برا، اور جو آخرت کو نہیں مانتے اللہ نے ان کے لیے دلائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ صرف یہاں بیان نہیں کیے، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر جگہ جگہ بیان کیے ہیں، اور ایک طرح نہیں کئی طریقوں سے اللہ نے دلائل بیان کیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے باوجود بھی، ان دلائل کے باوجود بھی کوئی نہ مانے آخرت کو، آخرت کا جگہ جگہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جنت کا جہنم کا، کوئی نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں فذکر، پھر اے نبی آپ نصیحت کر دیں، انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں، آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو آخرت کے بارے میں دلائل بیان کریں، آخرت کی نعمتوں اور سزاؤں کے بارے میں انہیں بیان کریں۔ آخرت جو بڑی ہولناک ہے، جو بہت بڑی حقیقت ہے، جس آخرت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اگر نہیں کوئی مانتا، ان دلائل کے باوجود کوئی نہیں مانتا، اللہ کے بار بار بیان کرنے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود، قسمیں کھانے کے باوجود، اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کا کام تو ڈرانا ہے، نبی ڈرا دے، نصیحت کر دے، نبی کا کام اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کی ذمہ داری یہ نہیں لگائی کہ نبی منوا کر چھوڑے، نبی کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے، یعنی آپ نے ان سے زبردستی نہیں منوانا۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ پر کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، آپ کی کامیابی یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ نے پہنچا دینا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ انما انت نذیر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ کا پہنچانا ہے۔ وعلینا الحساب، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرانا یہ نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں پہنچانے کی۔ کوئی سننا چاہتا ہے اس کو بھی پہنچائیں، کوئی نہیں سننا چاہتا اس کو بھی پہنچائیں۔ جس طرح ہم نے سورہ اعلیٰ میں پڑھا دوسری تفسیر کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ
بعض مفسرین کہتے ہیں اولم تنفع، نصیحت کریں، نصیحت فائدہ دے یا نہ فائدہ دے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کریں، ہاں آپ کا کام زبردستی منوانا نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر۔ اس سے پتہ لگا ہمارے ہاں کچھ لوگ دوسروں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور منوانے کے لیے مناظرے اور پھر الٹے سیدھے ہتھ گنڈے، اور پھر کئی دفعہ سختی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر حکمت کو چھوڑ کر، حکمت کا دامن چھوڑ کر۔ تو اصل میں نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے زبردستی کوئی چیز منوائیں اور زبردستی کام کروائیں۔ یہ دین کے اندر اور دینی معاملات کے اندر تو زبردستی ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ سختی کریں گے، جب آپ ہٹ جائیں گے تو ایک بندہ اگر زبردستی ایک چیز پہ عمل کرے گا تو وہ آپ کے ڈر سے وقتی طور پر تو عمل کر لے گا، حقیقت میں عمل نہیں کرے گا۔ تو اصل میں تو دلوں کو بدلنا چاہیے۔ تو آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو پھر جائے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس عذاب دے گا اسے اللہ بہت بڑا عذاب۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کا کام نصیحت کرنا ہے، اگلا بندہ مانے یا نہ مانے، چھٹی یا کھلی، نہ دنیا میں پوچھا جائے گا نہ آخرت میں پوچھا جائے گا، نہیں۔ نبی کا کام نصیحت کرنا، نبی کا کام منوانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اب چاہے مانے نہ مانے، لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے۔ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ جو نہیں مانے گا، جو اعراض کرے گا، جو کفر کرے گا، دلائل کے باوجود کفر کرے گا، تو پھر اللہ اسے عذاب دے گا، اور اللہ کا عذاب فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کا عذاب ایسا ہوگا وہ عذاب کبھی کسی نے دیا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا باندھیں گے ایسا کبھی کسی نے باندھا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال انسان کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ آپ کا کام آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا، آپ دروغہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے جہاد کی آیتوں سے۔ جب اللہ نے جہاد کا حکم اتار دیا ہے، اور جب تو وہاں زبردستی بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ ان الینا ایابہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا، آپ نصیحت کریں، آپ دروغہ نہیں ہیں۔ جو نہیں مانے گا، منہ موڑے گا، کفر کرے گا، اللہ اسے عذاب دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہم سے بچ کر نہیں جا سکیں گے، کوئی زمین و آسمان کی کناروں سے نکل نہیں سکتا، ہر بندے نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب لینا بھی، پھر ہم ان سے ہر طریقے سے نمٹ لیں گے، پھر ہم ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دے دیں گے۔ کہ وہی انداز ہے جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ پر پہنچا دینا ہے، ہمارے اوپر حساب لینا ہے۔ تو اللہ کے حساب سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک بندے کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، نہیں کرے گا تو دنیا آخرت تباہ کرے گا۔ بہرحال نصیحت کرنے والے کا کام نصیحت کرنا ہے، اس کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت پر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھتے ہیں سنت سمجھ کر۔ اس آیت کے اوپر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا سنت سمجھ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے اوپر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لے، اس آیت کے اوپر یہ پڑھنا ثابت نہیں، اگرچہ یہ دعا آپ سے ثابت ہے دیگر قرآن کی آیتوں پر۔ پیچھے سورہ انشقاق ہم نے پڑھی، فَيَوْمَئِذٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہاں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اس آیت پر آپ کا وہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے اس آیت پر تو دعا پڑھ سکتا ہے، مسنون سمجھ کر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر وہ دعا پڑھی۔ انسان کہیں بھی قرآن میں حساب کا ذکر آئے تو انسان دعا پڑھ لے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو جائز ہے۔ جس سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ قرآن کریم کی آیات کو ہمیں ایک بت بن کر اور سوچے سمجھے بغیر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کو تدبر کر کے سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے۔ جنت کی آیتیں ہوں جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم کی آیتیں ہوں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، حساب کی کوئی آیت آ جائے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھیں، نعمتوں کی آیت ہو نعمت کا سوال کریں، اس آیت پر بطور خاص اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ پڑھ لے
تو کوئی حرج نہیں ہے، جواب دینا چاہیے، لیکن میں اس میں وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ مشترکہ طور پر سب کو آمین کی طرح جواب دینا اور اکٹھا پڑھنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وہ غلط ہے، وہ بدعت ہوگا۔ تو اس آیت پر ہم پڑھ سکتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ویسے کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی في رحمه تحلو الحياة شوقا